یہ لیبیا میں 10 ستمبر 2023 کی شام تھی۔ درنا شہر میں یہ ہزاروں لوگوں کی زندگی کی آخری شام تھی۔ ڈینیل نامی سمندری طوفان لیبیا سے ٹکرا چکا تھا۔ طوفانی بارشیں بھی لیبیا میں سیلاب کا باعث بن رہی تھیں۔ لیبیا میں ایک ایسا دریا ہے جس کا نام وادی درنا ہے۔ یہ دریا پورا سال پانی کو ترستا رہتا ہے۔ اس دریا میں پانی صرف تب ہی نظر آتا ہے جب لیبیا میں شدید بارشیں ہوتی ہیں۔ 10 ستمبر کی شام تک لیبیا میں کیسی طوفانی بارشیں ہو رہی تھیں، اس کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ اس شام اس دریا میں بھی سیلابی صورتحال تھی۔ اس شام لیبیا کے ساحلوں پر نظر آنے والی سمندر کی لہروں کا نیلا رنگ اچانک مٹی کے رنگ میں بدل گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ دریا کا سیلابی پانی جو کہ مٹی کے رنگ کا تھا، درنا شہر کے علاقوں کے ساتھ ساتھ بحیرہ روم میں بھی شامل ہو رہا تھا۔ رات درنا شہر پر اتر آئی۔ درنا کے لوگوں نے ایک عجیب اور بھیانک آواز سنی۔ یہ ان کے لیے قیامت کی آواز تھی۔ یہ ان کا دنیا سے وقت پورا ہو جانے کی آواز تھی، یعنی یہ ان کے لیے موت کی آواز تھی۔ ایک شخص جو کہ اس رات درنا شہر میں ہی موجود تھا، اس کا نام احمد تھا۔ احمد نے اس آواز کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا، ہم نے اس رات ایک زوردار دھماکے کی آواز سنی۔ تب مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے شہر کے باہر ڈیم ٹوٹ گئے ہیں۔ احمد کا اندازہ بالکل ٹھیک تھا۔ درنا شہر کے جنوب میں موجود دونوں ڈیم ٹوٹ گئے۔ پانی سونامی کی لہروں کی طرح درنا شہر کی گلیوں میں داخل ہو گیا۔ اس رات جو لوگ ان گلیوں میں موجود تھے، پانی انہیں اپنے ساتھ بہا کر سمندر میں لے گیا۔ جو لوگ گھروں میں موجود تھے وہ اپنی جان بچانے کے لیے اپنے گھر کی چھت کی طرف دوڑے، لیکن پانی کا زور اس قدر شدید تھا کہ گھروں کی چھتوں پر کھڑے لوگ اپنے گھروں سمیت پانی میں ڈوب گئے۔ پانی نے درنا شہر کی 25% عمارتیں مٹا ڈالیں۔ ان عمارتوں میں موجود ہزاروں لوگ مارے گئے، لیکن لیبیا کی ایک 23 سالہ لڑکی ایسی بھی تھی جو لیبیا میں اس رات زندہ بچ گئی تھی۔ اس لڑکی کا نام آمنہ لمین ہے۔ اس نے اپنی آنکھوں سے سیلاب میں بہتے ہوئے لوگوں کو سمندر کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ 10 ستمبر کی رات تک درنا شہر میں سمندر کے کنارے کئی منزلہ اونچی ایک ایسی عمارت تھی جس کا نام بیچ ٹاورز تھا، اور آمنہ اسی عمارت میں رہا کرتی تھی۔ آمنہ نے اس رات جو دیکھا، اس نے اس تباہی کو یاد کرتے ہوئے بتایا، یہ سب کچھ رات کے 2 بجے شروع ہوا تھا۔ باہر گلی میں پانی بڑھتا جا رہا تھا۔ ہمیں اپنی جان بچانے کے لیے پہلی سے تیسری منزل کی طرف جانا پڑا، لیکن ہم وہاں پر بھی محفوظ نہیں تھے۔ پانی وہاں پر بھی پہنچ گیا تھا۔ تب مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے ہم کسی ڈوبتے ہوئے بحری جہاز میں موجود ہیں اور ہمارے آس پاس صرف سمندر ہی سمندر ہے۔ ہم سب چیختے ہوئے 7ویں منزل پر پہنچے اور وہاں سے ہم چھت پر چلے گئے۔ میں نے وہاں سے جو دیکھا سب سے خوفناک وہی منظر تھا۔ میں نے 3 منزلہ چھت کی عمارت پر بہت سے لوگوں کو دیکھا۔ ان میں وہ فیملی بھی تھی جو کئی سالوں سے ہمارے ہمسائے تھے۔ وہ مدد کے لیے پکار رہے تھے، لیکن اسی دوران ان کی عمارت گر گئی اور وہ سب پانی میں ڈوب گئے۔ اس کے بعد میں نے انہیں پھر کبھی نہیں دیکھا۔ آمنہ تو زندہ بچ گئی تھی، لیکن جس عمارت میں اس نے اپنی جان بچائی، بعد میں وہی 7 منزلہ عمارت بھی گر گئی۔ اس وقت تک 18 سے 20 ہزار لوگ مر چکے ہیں، جبکہ 10 ہزار کے قریب لوگوں کی تلاش جاری ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ ان میں سے زیادہ تر لوگ سیلابی پانی میں بہتے ہوئے سمندر میں ڈوب گئے۔ زندہ بچ جانے والے لوگ اپنے پیاروں کو درنا شہر کی گلیوں میں، تباہ شدہ عمارتوں کے ملبے میں اور سمندر کے ساحلوں پر تلاش کر رہے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ پچھلے کئی دنوں سے سمندر ڈوبنے والوں کی لاشیں ساحل پر پھینک رہا ہے۔ صرف 2 دنوں میں شمالی افریقہ میں آنے والی یہ دوسری بڑی تباہی تھی۔ اس واقعے سے صرف 2 دن پہلے موروکو میں ایک زلزلہ آیا تھا، اس میں بھی ہزاروں لوگ مارے گئے تھے۔